ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز اور مکرم عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، محض مسلم مخلص موحد بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی یہ محفل اور مجلس درس قرآن مقدس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ کوئی طویل یا عریض قسم کا جلسہ یا کانفرنس نہیں، مختصر وقت میں مختصر الفاظ میں انداز میں آپ حضرات کے سامنے ایک مسئلہ عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی میں اپنی توفیق اور عنایت کے پیش نظر مجھے معروضات اور گزارشات قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ درپیش ہے کہ بندہ
جب اپنے مالک کے حقیقی کے ساتھ ایمان قبول کرتا ہے اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو جس مالک اور جس رب پر بندہ ایمان لایا ہے تو ایمان لانے کے دو تقاضے ہیں کہ بندہ جس رب کو مانتا ہے اس رب کی ذات کو بھی مانے اور اس کی صفات کو بھی مانے۔ رب ہمیشہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ ذاتی طور پر آج تک کسی نے رب کو دیکھا نہیں ہے۔ یؤمنون بالغیب، ہر بندے نے رب پر ایمان لایا لیکن بن دیکھے مانا۔ اس نے دیکھا نہیں ہے رب کو، بغیر دیکھے مان لیا کہ واقعی وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غیب دان ہے، حاضر ناظر ہے، مختار کل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ جس نے رب کو نہیں دیکھا تو رب اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ رب کو پہچاننے کے لیے اس کی صفات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جیسے ذات پر ایمان رکھا جاتا ہے اسی طرح رب کی صفات پر بھی ایمان رکھا جاتا ہے۔ اور پھر ایمان کا تقاضا ہے جیسے بندہ رب کو اس کی ذات میں لا شریک مانتا ہے اسی طرح پھر بندہ رب کو اس کی صفات میں بھی لا شریک مانے، تب جا کے ایمان مکمل ہوگا۔ اور صحیح معنی میں وہ ایمان اللہ کے ہاں ایمان مقبول ہوگا جو بندہ اپنے رب پر ایمان لائے، اور ایمان اس انداز میں لائے کہ بندہ اعلان کر کے کہے کہ میں رب کو مانتا ہوں، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں مانتا۔ جیسے ساری کائنات کا علم رکھنا یہ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، ساری کائنات کو بیک وقت دیکھنا یہ خدا کی ذات کا خاصہ ہے، جیسے ساری کائنات کا تصرف کرنا یہ ذات خداوندی کا خاصہ ہے، یعنی یہ صفت اللہ کی ہے۔ دیکھنا اسباب کے اوپر ہو کے دیکھنا، ما فوق الاسباب دیکھنا رب کی صفت ہے، ما فوق الاسباب روزی دینا رب کی صفت ہے، ما فوق الاسباب ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنا یہ صفت کس کی ہے؟ ایک اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی بے شمار صفتیں ہیں اور صفات ہیں، ان تمام صفات کے ساتھ اللہ کی ذات کو ماننا۔ آمنت باللہ، بندہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کی ذات کو بھی مانتا ہوں اور صفات کو بھی مانتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کی ذات اور صفات کو لا شریک مانتا ہے تو یہی بندہ اللہ کی نظروں میں مومن لکھا جاتا ہے۔ اللہ کی بے شمار صفات ہے، ان صفات میں سے ایک صفت رب کی یہ ہے کہ حاکم علی الاطلاق ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے پہ امر، آرڈر اور حکومت چلتی ہے تو کس کی؟ اللہ اپنی حاکمیت میں لا شریک ہے۔ جیسے اللہ اپنے علم میں لا شریک ہے، اپنی قدرت میں لا شریک ہے، اپنی وحدت میں لا شریک ہے، اپنی مملوکت میں لا شریک ہے، اپنی سلطنت میں لا شریک ہے، اسی طرح اللہ اپنی حاکمیت میں، اللہ اپنے امر میں، آرڈر میں، حکم میں لا شریک ہے کہ جو حکم بھی چلتا ہے زمین پہ حکم میرا چلے، آسمان پہ حکم میرا چلے، نظام کائنات پر حکم میرا چلتا ہے۔ کسی نبی کے حکم پر نہ سورج چلتا ہے، نہ چاند چلتا ہے، نہ نظام چلتا ہے، نہ دریا چلتا ہے، نہ دن آتا ہے، نہ رات آتی ہے۔ کوئی کام ہوتا ہے تو سارے کا سارا وہ کام اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ اس امر میں بھی کسی کو شریک، اگر کسی کو حاکم تسلیم کیا اللہ کے علاوہ تو جیسے آدمی اللہ کی ذات، اللہ کی صفت
سمیع میں شریک کرتا ہے تو مشرک ہوتا ہے، اللہ کی صفت بصیر میں کسی کو شریک کرتا ہے تو مشرک ہوتا ہے۔ اسی طرح شرک فی الحاکمیت کرنے والا بھی شرک کا مرتکب ہوتا ہے، اور مرتکب ہو کر مشرک قرار پائے گا، وہ کبھی ایمان کی حالت میں نہیں رہ سکتا جب تک وہ حاکم علی الاطلاق ایک اللہ کو تسلیم نہ کرے۔ ہر چیز پہ نظر رکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر چیز پہ حکم چل رہا ہے تو کس کا؟ اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ دیکھیں ایک وقت تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بند ہو گئی۔ کیا بند ہو گئی؟ جبریل امین کا آنا جانا بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور یہودیوں نے ان کو چند سوال لکھ کر دیے کہ جاؤ اس نبی سے سوال کرو، اگر یہ سچا ہوگا تو جواب دے گا، اگر سچا نہیں ہوگا تو آپ کو یہ جواب نہیں دے گا۔ پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کو کہنا کہ اس کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں روح کے متعلق بتائیں، ذوالقرنین بادشاہ جو گزرا ہے اس کے متعلق بتلائیں، جو 7 نوجوان گم ہو گئے تھے جن کو اصحاب کہف کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، ان کی حقیقت بتلائیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو یہ بات کہی، سأخبرکم غداً، سأخبرکم غداً، میں تمہیں اس بات اور سوال کا جواب کل دوں گا۔ توجہ ہے، سأخبرکم غداً، کل آنا، میں تمہیں ان سوالوں کا جواب دوں گا۔ آمنہ کے لال نے صرف یہ جملہ بولا، یہ بات کرنا بھول گئے کہ کل آنا انشاءاللہ میں جواب دوں گا، انشاءاللہ ساتھ نہیں کہا، صرف اتنی بات کہی، سأخبرکم غداً، کل آنا میں تمہیں سوالوں کا جواب دوں گا۔ وہ لوگ چلے جاتے ہیں، کل واپس آ گئے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کے دل میں یہ بات تھی کہ کل جبریل امین آئے گا، ان سوالوں کے جواب لائے گا تو میں قوم کو جواب دے دوں گا، لیکن جبریل تو نہ آیا۔ آمنہ کے لال انتظار کر رہے ہیں، بندے واپس آ جاتے ہیں، صبح سویرے آ جاتے ہیں، حضرت جی آپ نے کہا تھا کہ کل جواب دوں گا، ہمیں جواب چاہیے، جواب چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے سأخبرکم غداً، آج نہیں کل آنا۔ وہ چلے جاتے ہیں، پھر کل آتے ہیں، جواب نہیں آیا، پھر آپ نے فرمایا سأخبرکم غداً، کل آنا میں تمہیں جواب دوں گا۔ 3 دن تک بندے آتے رہے، وفد آتے رہے، لوگ آتے رہے، لیکن آمنہ کے لال نے جواب نہ دیا۔ سأخبرکم غداً غداً غداً، کل آنا کل آنا، اس طرح آج اور کل کرتے کرتے 16 دن گزر گئے مگر جواب نہ آیا۔ لوگوں نے گلی محلے کے اندر شور مچانا شروع کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر پریشان ہو کے بیٹھے ہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میرا دعویٰ بھی سچا، میری نبوت بھی سچی، رسالت بھی سچی، اب تو لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں اور لوگوں کو بھڑکانا اکسانا شروع کر دیا ہے، اب کیا بنے گا؟ اس پریشانی میں موجود اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ 16-17 دن کے بعد جبریل امین آیا، قرآن مقدس کی وحی لے کر بھی آیا، ان 3 سوالوں کے جواب بھی لے کر آیا اور پوری صورت بھی لے کر آیا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ما
خطبک یا جبرائیل، او جبریل میں تو اتنے دن سے انتظار کر رہا ہوں، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ میں تو کل کے انتظار کر رہا تھا، کل بھی نہیں آئے، پرسوں ترسوں بھی نہیں آئے، اس میں تو 16 دن گزر گئے ہیں، دشمن نے بغلیں بجائی ہیں، تالیاں بجائی ہیں، میرے خلاف گلی محلے میں شور کر دیا، آپ اتنی دیر کر کے آئے ہیں، اب اس دیر کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آگے جبریل امین کا جواب سنو، توجہ ہے؟ مسئلہ صرف میں ایک ہی آپ کو سمجھاؤں گا کہ اللہ حاکم ہے۔ حاکم کون ہے؟ اللہ ہی حاکم ہے۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ آرڈر کس کا چلتا ہے؟ زمین کس کے تابع؟ آسمان کس کے تابع؟ سورج کا نظام، چاند کا نظام، رات کا نظام، دن کا نظام، نبیوں کا، ولیوں کا، پیروں کا، فقیروں کا، حتیٰ کہ ایک ایک ذرہ کائنات کا جس پہ بھی نظر دوڑاؤ گے تو اس پہ حکم اور آرڈر اور امر جو ہوگا، واللہ غالب علی امری، ہر چیز پہ امر اور غلبہ، طاقت اور قدرت کس کی جاری ہوگی؟ ایک اللہ کی، اور کسی کی نہیں۔ جبریل امین بڑی طاقت والا فرشتہ ہے، سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار ہے، 600 پر کا مالک ہے، ایک پر پھیلائے اس کا ایک کنارہ زمین پہ لگتا ہے، دوسرا کنارہ آسمان دنیا پہ لگتا ہے، اس کے باوجود وہ 16 دن تک نہیں آیا۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں جبریل امین یہ کیا بات ہوئی؟ میں انتظار کرتا رہا لیکن آپ نہیں آئے۔ جبریل کہنے لگا حضرت جی میں کوئی اپنی مرضی کا مالک تو نہیں ہوں، جس وقت چاہوں میں زمین پہ آ جاؤں، جس وقت چاہوں آسمان پہ چلا جاؤں، اس میں میرا اختیار تو نہیں ہے، میری مرضی تو نہیں چلتی۔ اس وقت جبریل نے جواب دیا ما نتنزل الا بامر ربک، ما نتنزل الا بامر ربک، میں جب زمین پہ اترتا ہوں تو تیرے رب کا حکم ہوتا ہے، میں جب زمین سے واپس آسمان کی طرف پرواز کرتا ہوں تو بے امر ربک، تیرے رب کا حکم ہوتا ہے۔ رب کے حکم کے بغیر نہ آسمان سے زمین پر کبھی آیا، نہ زمین سے کبھی آسمان کی جانب لوٹا۔ ما نتنزل الا بامر ربک، تیرے رب کے حکم کے بغیر تو میں پر بھی نہیں مار سکتا، تیرے رب کے حکم کے بغیر تو میں زمین آسمان کا سفر نہیں کرتا۔ میرا آنا، میرا جانا، میرا ٹھہرنا، میرا بولنا، میرا سفر کرنا، ما نتنزل الا بامر ربک، یہ تیرے رب کا حکم ہوتا ہے تو یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تیرے رب کا حکم نہ ہو تو میں حرکت بھی نہیں کر سکتا، تیرے رب کا حکم نہ ہو تو میں اتر بھی نہیں سکتا، تیرے رب کا حکم نہ ہو تو زمین پر آؤں تو آسمان پر واپس نہیں جا سکتا۔ اچھا جبریل امین نے اپنی اوقات بتا دی، اپنی حیثیت بتا دی کہ میں جتنی بڑا بھی ہوں، جتنی میں ملائکہ کا سردار اور سید بھی ہوں، لیکن میری معذوری، میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، میرے اوپر بھی امر آرڈر میرے مالک کا چلتا ہے، تیرے پروردگار کا چلتا ہے۔ جبریل نے بھی بتا دیا کہ میرے اوپر بھی آرڈر چلتا ہے تو کس کا؟ اللہ فرماتے یہ صرف ایک فرشتے کی بات نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اب تھوڑا سا آپ نے توجہ کرنی ہے،
اور دلائل کا موازنہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کہاں کہاں اللہ پاک نے یہ حاکمیت والا مسئلہ بیان کیا ہے، اور یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے جس کو آج نہ کوئی مولوی سمجھ رہا ہے، نہ کوئی پیر سمجھ رہا ہے، نہ عوام کو پتہ ہے، نہ خواص کو پتہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی قرآن مقدس کا ہے، جیسے مسئلہ توحید کا قرآن میں ہے، اسی طرح مسئلہ حاکمیت والا بھی رب کے کلام قرآن میں ہے۔ جیسے ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سننے کے قائل نہیں، اسی طرح ہم کسی کے حاکم ہونے کے بھی قائل نہیں ہے۔ جیسے ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ رکھتا ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، اسی طرح ہمارا ساری کائنات پہ حکم اور حاکمیت میرے رب کی چلتی ہے، اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کوئی صدر حاکم نہیں، کوئی وزیر حاکم نہیں، کوئی چودھری حاکم نہیں، کوئی سردار حاکم نہیں۔ اسی لیے یہ جو نظام جمہوریت ہمارے ملک میں نافذ ہے، یہ خلاف شریعت ایک نظام وضع کیا گیا ہے، اور یہ انگریز کا تیار کردہ مسودہ ہے جس پہ ہم عمل پیرا ہیں، جس کی وجہ سے 50 سال سے ہم چیخ رہے ہیں، لیکن آج تک اسلام کا نام و نشان ہماری اسمبلی میں نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ وہ نظام ہم نہیں لا سکے، اس نظام کے لانے میں ناکام ہے جو نظام رب نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ حاکم کس کو ماننا ہے؟ ہاں، جب تک حاکمیت کا پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک نظام خلافت کا پتہ نہیں چلے گا، اس وقت نظام امارت کا پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمیں اپنی وفات کے بعد نظام خلافت دے کے گئے ہیں، جب تک وہ خلافت نہیں ہوگی اس وقت تک ملک کا نظام کبھی تبدیل اور کبھی امن نہیں آ سکتا، عدل نہیں آ سکتا، انصاف نہیں آ سکتا۔ عدل اور انصاف آئے گا اوپر سے لے کر نیچے تک تو نظام خلافت جب قائم ہوگا، اللہ کی حاکمیت ہوگی اور بندہ اللہ کے حکم کو نافذ کر کے چلانے والا ہوگا، تب جا کے ہمارے ملک کا انقلاب برپا ہوگا۔ جاگ رہے ہیں بھائی؟ اچھا، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کریم فرماتے ہیں جتنے فرشتے ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، حتیٰ کہ اسرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، جبرائیل ہے، یہ 4 فرشتے بڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سب کو جمع کرو، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کے آگے یہ اپنی مرضی سے پر بھی نہیں مار سکتے۔ اللہ اکبر۔ اسرائیل تمام ذی روح چیزوں کی روح کو قبض کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ روح نکالتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے لوگو میں اتنا اللہ کے امر کے آگے پابند ہوں، اللہ کے آرڈر کا، حکم کا پابند ہوں، اگر حکم آ جائے تو میں کھڑے ہوئے سلیمان پیغمبر کا روح قبض کر لیتا ہوں۔ بیت المقدس کے محراب میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنی پھوڑی کے نیچے عصا مبارک کی ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہے، اپنی کوہنیوں کا سہارا دے کے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم آتا ہے روح قبض کر، میں کر لیتا ہوں۔ اگر اللہ کا حکم نہ آئے تو میں اتنا کمزور ہوں، مچھر کی روح بھی قبض نہیں کر سکتا۔ پھر حاکم کون ہوا؟ آمر کون ہوا؟ امر کس کا ماننا چاہیے؟ حکم کس کا ماننا چاہیے؟ اسی کے حکم ماننے میں سارا نظام چل سکتا ہے۔ اگر ہم کسی خیر کا حکم مانیں گے، زمین بھی رب نے بنائی، زمین پہ حکم بھی رب کا چلتا ہے، آسمان بھی رب نے بنایا، آسمانوں پہ حکم بھی رب کا چلتا ہے، سورج رب نے بنایا اور سورج پہ حکم بھی یولج اللیل فی النہار
وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ فرماتے ہیں رات کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ دن کا بڑا ہونا آرڈر میرا چلا، رات کا چھوٹا ہو جانا آرڈر میرا چلتا ہے۔ رات کو دن میں داخل کرتا ہوں تو میرا آرڈر چلتا ہے، دن کو رات میں مدغم کر دیتا ہوں تو آرڈر میرا چلتا ہے۔ سورج کو صبح میں جلاتا ہوں، شام کو غروب کر دیتا ہوں، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اس پہ آرڈر میرا چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہو گیا۔ وقت کا بادشاہ کہتا ہے قال انا احیی و امیت، میرا ابھی آرڈر چلتا ہے، میں بھی بندوں کو مار بھی سکتا ہوں، زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ دو قیدی بلا لیتا ہے، ایک عمر قید ہوتا ہے، ایک کو پھانسی کا آرڈر ہوتا ہے۔ جس کو پھانسی کا آرڈر ہوتا ہے اس کو عمر قید کر دیتا ہے، جس کو عمر قید کا آرڈر تھا اس کو پھانسی کے پھٹے پہ چڑھا دیتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے دیکھ میرا بھی آرڈر چلتا ہے، میرا بھی حکم چلتا ہے، میں مار بھی سکتا ہوں، کسی کو زندگی عطا کرنی ہو تو جس کو مرنا تھا اس کو زندہ رکھ دیا، جس کو زندہ رکھنا تھا اس کو میں نے مار دیا، اس میں میرا آرڈر میرا اختیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کو توحید سمجھ نہیں آ رہی، اس کو رب سمجھ نہیں آ رہا، اس کو رب کی ذات صفات کا پتہ نہیں چل رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ بے عقل بندہ ہے تو بادشاہ پر ہے الو کا پٹھا، ہے تو بادشاہ پر عقل کا کورا ہے، عقل سے خالی ہے، بلائی منزل اس کی خالی ہے، اس کو رب سمجھ نہیں آ رہا، اقتدار کے نشے میں آ کے رب بن بیٹھا، اقتدار کے نشے میں، کرسی کے نشے میں یہ اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا مطالبہ کیا، ایسا مطالبہ کیا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو بھی رب بنتا ہے اور تیرے بھی آرڈر چلتے ہیں، تو بھی زندگی دیتا ہے، تو بھی موت دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا ہاں جی میرا آرڈر بھی چلتا ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ روزانہ سورج کو نکالتا ہے، کہاں سے؟ مشرق سے نکالتا ہے۔ یہ کون ہے نکالنے والا؟ ان اللہ، اللہ نکالتا ہے، اس میں نہ تیرا اختیار ہے نہ میرا اختیار ہے، نہ کسی پیر کی طاقت، نہ صدر وزیر کی طاقت، نہ کسی اللہ کے ولی کی طاقت، نہ کسی بزرگ زندہ مردہ کی طاقت، یہ اللہ کے آرڈر سے روزانہ مشرق سے نکلتا ہے۔ اگر تمہیں رب بننے کا شوق ہے کہ تیرا بھی آرڈر چلتا ہے، میرا مطالبہ روزانہ نہیں نکالنا، ایک مہینے کا مطالبہ نہیں، ہفتے کا مطالبہ نہیں، سال کا مطالبہ نہیں، صدی کا مطالبہ نہیں، یہ سورج تو مشرق سے صدیوں سے نکل رہا ہے۔ جب سے نظام دنیا اللہ نے بنایا، سورج اپنی ترتیب کے ساتھ آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے، طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے، لیکن میرا مطالبہ یہ ہے او وقت کا بادشاہ اگر تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا آج اس طرح کر فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، آج تو سورج کو مشرق کے بجائے
مغرب سے نکال دے۔ اگر ایک سورج کو ایک دن کے لیے تو مغرب سے نکال دے تو پھر تو بھی سچا رب بن جا، تیرا دعویٰ بھی سچا ہو جائے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل کا مطالبہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیلنج کیا، اس وقت اللہ کا قرآن کہتا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، ششدر رہ جاتا ہے، حیران سرگردان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب تو میری ساری خدائی کا راز کھل گیا، اب تو دنیا کو پتہ چل جائے گا، دنیا کو کہ شوف سرکار فراڈی ہے، شوف سرکار فراڈی ہے، دنیا کو کیا چل جائے گا؟ پتہ چل جائے گا، میری حقیقت کھل کے واضح ہو جائے گی، میری پیری کا پردہ چاک ہو جائے گا، میرے دربار کا ڈھونگ رچایا ہوا راز آؤٹ ہو جائے گا، دنیا کے اوپر جو میں نے روب جمایا ہوا ہے کہ میں بڑا پیر ہوں، میں پہنچی ہوئی سرکار ہوں، میں دور سے پھونکا ماروں تو ٹھیک کر دیتا ہوں، میرے پھونکے سے یہ ہو جاتا ہے، میری شف سے یہ ہو جاتا ہے، یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کا علاج بڑا بہترین کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَأَتْبِعْهَا من المغرب، ایک دن سورج کو 1 گھنٹے کے لیے اگر مغرب سے طلوع کرو تو پھر مان لیا جائے گا واقعی تمہارا آرڈر اور امر بھی چلتا ہے، اگر نہیں تو فَبُہِتَ الَّذِي کفر، جب وہ حیران ہوا لیکن ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو دلائل کے سامنے ناکام بھی ہو جاتے ہیں لیکن اپنی ضد پہ اڑ کے گمراہ ہو کے مر جاتے ہیں لیکن ہدایت پہ آنے کے لیے تیار۔ اللہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ حاکم ہے، جیسے وہ خالق ہے، جیسے وہ مالک ہے، جیسے وہ رازق ہے، جیسے وہ ناصر ہے، جیسے وہ خبیر ہے، جیسے وہ قادر ہے، جیسے وہ اول ہے، جیسے وہ آخر ہے، جیسے وہ ظاہر ہے، جیسے وہ باطن ہے، اسی طرح وہ حاکم بھی ہے۔ حاکم حکم چلانے والا، آرڈر چلانے والا، اپنے امر سے ساری کائنات کو سمیٹنے والا، بنانے والا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ فرماتے کن کے ذریعے امر کرتا ہوں، کن کا معنی ہو جا، اللہ فرماتے فیکون، میرا آرڈر اتنی مضبوط ہے جب ارادہ کرتا ہوں جس چیز کا وہ ہو ہی جاتی ہے، میرے ارادے کے مطابق وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور کسی کا ارادہ تو ہم کر سکتے ہیں، ارادے کو منزل تک پہنچا نہیں سکتے، اسی ارادے کے مطابق اگر پہنچانے والا ہے تو کون؟ اچھا ایک بات اور سنیں، اللہ کے حاکم ہونے پہ ایک دلیل اور بھی سن لیں۔ اللہ کے پاک باز بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہو جاتے ہیں، اور شہید کرنے والا ایک وحشی نامی بندہ ہے جس نے حضرت امیر حمزہ کو میدان احد کے اندر شہید کیا تھا۔ ایک عورت نے کلیجہ نکال کے بھی چبا لیا، اور اس حد تک ظلم اور زیادتی کی ہے کہ امیر حمزہ کے چہرے کا حلیہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ ناک کاٹنے والے نے کاٹا، کان کاٹنے والے نے کاٹے، آنکھیں
آنکھیں نکالنے والوں نے آنکھیں نکال لی، ہونٹ کاٹنے والوں نے ہونٹ کاٹ دیے، انگلیوں کے جو پورے ہیں ان کو بھی کاٹ دیا، حتیٰ کہ چہرے کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے، جس کو آمنہ کے لال فرماتے مہلن یا امی، ٹھہر جا میرا چاچا ٹھہر جا، ابھی تیرے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجاہد لڑ رہے ہیں، جہاد چل رہا ہے، جنگ جاری ہے، ابھی تیری ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امیر حمزہ چکر کاٹ کے پھر کہتا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بھی چلا جاؤں۔ آمنہ کے لال فرماتے صبرن یا امی، او میرا چچا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ حضرت امیر حمزہ کو پتہ نہیں لگ رہا کہ راز کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں چاچا جب میں جوانی چڑھا میرے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یا اللہ تو کتنا بے پرواہ ہے، کتنا بے نیاز ہے۔ میں جب دنیا میں آیا تو میرا بابا میرے پیدا ہونے سے پہلے چلا گیا، اس پہ موت آ گئی۔ میں دنیا میں آیا، میری امڑی آمنہ دنیا سے چلی گئی، میرا چچا دنیا سے چلا گیا، میرا دادا عبد المطلب دنیا سے چلا گیا، بڑے بڑے لوگ مجھے مفارقت کا داغ دے کے دنیا سے چلے گئے ہیں، مجھے میرا بابا عبداللہ یاد آ رہا ہے، کاش وہ مجھے دیکھ لیتا، ایک دفعہ میں اپنے بابے کا چہرہ دیکھ لیتا، بڑا مزہ ہوتا، پر تیرا امر غالب ہے، تیرا امر غالب ہے، تیرا امر کیا اذا جاء اجلها لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ تیرے امر اور آرڈر کا یہ حال ہے کہ وقت برابر ہو جائے، چاہے نبی کا ٹائم برابر ہو گیا، نبی کے باپ کا ٹائم برابر ہو گیا، نبی کی بیوی کا ٹائم برابر ہو گیا، پیغمبر کے بیٹے ابراہیم کا وقت برابر ہو گیا، تو اللہ تو روح نکال لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے، مار لیتا ہے اس کو، چونکہ آرڈر تیرا چلتا ہے، حکم تیرا چلتا ہے۔ پیغمبر کی جھولی میں اس کا بیٹا سسکیاں لیتا لیتا اپنی روح اپنے مالک کے سپرد تو کر سکتا ہے، لیکن نبی اپنے مرتے ہوئے بیٹے کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتا، چونکہ موت والا آرڈر اور امر چلانے والا کون ہے؟ اللہ کا آرڈر چل رہا ہے۔ ابراہیم پیغمبر کی جھولی سے چلا جاتا ہے، اللہ کا آرڈر چل گیا، عبداللہ پہلے فوت ہو گیا، آمنہ بعد میں فوت ہو گئی ہے، عبد المطلب بھی چلا گیا، ابو طالب بھی چلا گیا، میرے نبی کے جتنے قریبی سہارے تھے وہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انت سن و ابی، او میرا چچا میرا تیرے ساتھ پیار اس لیے ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے رب نے کہا میرے پیغمبر جب تمہیں اپنا بابا عبداللہ یاد آئے تو اپنے چچا کا چہرہ دیکھ لیا کر۔ تو تیرے چچا کا چہرہ تیرے باپ کا چہرہ میں نے ایک سانچے میں بنایا، ہم شکل بنایا، کیونکہ میرا امر چل گیا کہ جس پہ موت آ گئی وہ واپس، جو مر گیا وہ واپس فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس پہ موت والا آرڈر امر آ گیا، یمسک اس کی روح کو بند کر لیتا ہوں، جس کو نیند پہ سلا دیتا ہوں اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم میں نے مہلت مقرر کر دی ہے، یرسل الاخری الی اجل مسمى، اس کا وقت ابھی تک دنیا میں جینے کا ہے، رہنے کھانے پینے کا ہے، سونے والا بندہ رات کو سوتا ہے صبح اٹھ کے اپنے کام شروع کر دیتا ہے، لیکن جس پہ موت تاریاں آ گئی سلانے والے پہ بھی آرڈر میرا چلتا ہے، اس کو میں نے چند گھنٹے کے لیے سلا دیا، اور جس پہ موت آ گئی اس کو میں نے قیامت تک کے لیے مارا۔ یہ آرڈر کس کا ہے؟
اللہ کا آرڈر اور امر ہو گیا، یمسک التی قضا علیہا الموت، اللہ کا آرڈر ہو گیا۔ اس لیے میرے پیغمبر، آپ کا پاپا عبداللہ مر گیا، اب دنیا میں قیامت تک واپس نہیں آ سکتا۔ آپ رو تو سکتے ہیں، افسوس تو کر سکتے ہیں، تمنا تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ مرنے والا دنیا میں واپس نہیں آئے گا، چونکہ اس پہ میرا امر چل گیا، میرا آرڈر چل گیا، میری قضا کا تیر چل گیا۔ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، یوں ہی آنکھیں تڑی رہتی ہیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ میرا امر سلیمان پیغمبر پہ آ گیا، میرا امر یعقوب علیہ السلام پہ آ گیا، میرا امر کسی چھوٹے بڑے پہ آ گیا، میرا امر اپنے بگانے پہ آ گیا، میرا امر صدر وزیر پہ آ گیا، میرا امر پیغمبر کے باپ بیٹے پہ آ گیا۔ وہ امر میرا غالب ہو کر رہے گا، میرا پیغمبر میرے امر میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر اپنے چچا کو دیکھ لیا کر، لیکن جس پہ موت آ گئی میرا آرڈر ہے کہ وہ واپس نہیں آتا۔ اللہ کا آرڈر تو یہ ہے، اللہ کہتے میں حاکم ہوں، میں نے حکم چلا دیا کہ جو مر گیا دوبارہ واپس دنیا میں۔ تو جو لوگ کہتے جمعرات کو واپس آ جاتے، انہوں نے اللہ کو حاکم مانا؟ وہ تو مردوں کو طاقتور مانتے ہیں کہ اللہ نے جن کو پکڑا وہ اللہ کی پکڑ چھڑا کے دنیا میں واپس آ گئے، حالانکہ جن کو اللہ پکڑتا ان بطش ربک، سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں میری پکڑ سخت ہے، میری پکڑ سے کوئی آدمی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا، چونکہ میرا آرڈر ہوتا ہے، یہ میرا پکڑنا میرا آرڈر ہے، میری حاکمیت ہے، میرا حکم ہے، میرا امر ہے۔ اس وجہ سے دنیا کی کوئی طاقت جس کی روح میں قبض کرتا ہوں، کوئی بندہ میری مٹھی سے روح نہیں چھڑا سکتا۔ اچھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ چچا شہید ہو گیا جس کو آمنہ کے لال اپنے پاس کھڑا رکھ کے دیکھ کے دل میں سکون محسوس کرتے ہیں کہ چلو میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، باپ کی ہم شکل امیر حمزہ کے چہرے کو دیکھ لیا، لیکن جب وہ شہید ہو جاتے ہیں لاشوں کو سنبھالا جاتا ہے، امیر حمزہ کی لاش پہچان میں بھی نہیں آتی، پھوپھی صفیہ آتی ہے اور آ کے اپنے بھائی کی لاش کو پہچان لیتی ہے۔ اللہ بھی کہتے میرے پیغمبر تیرے چچا کی لاش یہی ہے۔ اس وقت نبی کریم کو بڑا دکھ لگتا ہے، آمنہ کے لال فرماتے لن اصب بمثلہ ابدا، اس جیسا دکھ مجھے آج تک نہیں پہنچایا کسی نے جیسے احد کے میدان نے ظالموں نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میرے دل کے جگر کے ٹکڑے چچا امیر حمزہ کو بے دردی سے شہید کیا، حتیٰ کہ ظلمن قتل کر کے تیر مار کے ناف کے اندر زمین پہ گرا کے مسلح کرتے رہے، ان کے آزار عیسیٰ کاٹتے رہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں دکھ تو مجھے بڑے بڑے دیکھنے پڑے ہیں نبوت اور رسالت کے بعد، لیکن اس جیسا دکھ میں نے کبھی نہیں دیکھا جو اپنے چچے کی لاش کو دیکھ کے مجھے دکھ محسوس ہوا۔ حتیٰ کہ اس دکھ اور صدمے میں اللہ کے نبی کو بڑا غصہ اور جلال آیا۔ نبی کریم فرماتے لَإِنْ أَنَا حُيِّيتُ لَأَقْتُلَنَّ بِهِ سَبْعِينَ مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، میں اگلے سال زندہ رہ گیا تو اپنے چچا کے قتل کے بدلے میں 70 کافر کو قتل کروں گا۔ کتنے؟ ایک کے بدلے میں کتنے؟ 70۔ جب میرے نبی نے زبان سے یہ الفاظ نکالے تو رب نے برداشت، رب کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اللہ فرماتے یہ باتیں تو وہ کرے جو حاکم ہوتا ہے،
جس کا حکم چلتا ہے میرے پیغمبر آپ تو میرے محکوم ہیں، ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، آپ تو میری وحی کے پابند ہیں، میں تیرا پابند نہیں، آپ میرے پابند ہیں۔ جو کچھ میں کہوں گا کام وہ ہوگا، جو میں کہوں گا آپ نے زبان سے بات وہ کرنی ہے۔ آپ نے یہ کیا کہا کہ ایک کے بدلے میں 70، اللہ فرماتے میں حاکم ہوں، میں امر آرڈر چلانے والا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ان النفس بالنفس، ایک کے بدلے میں، والعین بالعین والسن بالسن والجروح قصاص، اللہ فرماتے ہیں ناک کے بدلے میں ناک ہوگا، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہوگی، جان کے بدلے میں جان ہوگی، زخم کے بدلے میں زخم ہوگا، دانت کے بدلے میں دانت ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں حاکم کا قانون ہے کہ ایک کے بدلے میں ایک ہوتا ہے، ایک زخم لگا تو اس کے بدلے میں ایک لگاؤ گے، ایک دانت کسی نے توڑا تو بدلے میں ایک توڑا جائے گا، ایک آنکھ کسی نے نکالی تو بدلے میں ایک نکالی جائے گی۔ میرے پیغمبر میں حاکم کا قانون یہ ہے، اور آپ کہتے ہیں میں ایک کے بدلے میں، اور جواب کیا؟ لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، اللہ کریم فرماتے میرا حکم آ گیا، اے میرے پیغمبر میں نے اپنا اختیار آپ کو تو نہیں دیا کہ جتنے مرضی ہے قتل کر دو، جتنی مرضی ہے بندے مار دو، قتل کر دو، یہ اختیار آپ کا نہیں۔ اے میرے پیغمبر حاکم میں ہوں، ساری دنیا کو میں نے محکوم بنایا، حکم نبی پہ چلے تو میرا، ولی پہ چلے تو میرا، ہوا پہ چلے تو میرا، پانی پہ چلے تو میرا، سورج پہ چلے تو میرا، چاند پہ چلے تو میرا، اجالے پہ چلے تو میرا، اندھیرے پہ چلے تو میرا، جنوں پہ چلے تو میرا، انسانوں پہ چلے تو میرا، حیوانوں پہ چلے تو میرا۔ لیس لک من الامر شیء، میں نے ایک ذرے کے برابر بھی آپ کو کسی چیز کا حاکم نہیں بنایا، آپ کا آرڈر کسی چیز پہ نہیں چلتا کہ میں 70 قتل کروں گا، نہیں میرے پیغمبر، آپ نے یہ جو قسم اٹھائی ہے یہ قسم تو آپ اپنی توڑ دیں، لیکن میرے قانون کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ حاکم میں ہوں۔ حاکم کون ہے؟ ہاں، حکم اللہ کا چلتا ہے، آرڈر اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی مسئلہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے دور میں چلایا کہ لوگوں ہر چیز پہ آرڈر چلتا ہے تو کس کا چلتا ہے؟ اللہ ہی کا چلتا ہے، اور کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کا آرڈر چلتا ہو، جس کا حکم چلتا ہو۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں، توجہ ہے، جیل کی بند کوٹھڑی میں بیٹھے ہیں، اور بندے آ گئے، کہنے لگے حضرت ایک خواب آئی ہے، اس کی تعبیر ہمیں بتا دو تو مزہ بڑا آئے گا، سکون بڑا آئے گا۔ جس دن سے خواب دیکھا ہے پریشانی ہی پریشانی ہے، حیرانی ہی حیرانی ہے، اس خواب کی تعبیر آپ جیسے سچے لوگ بتلا سکتے ہیں، آپ بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کہتے ہیں انا نراک من المحسنین، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جیسے احسان کرنے والے بندے بہت کم ہوتے ہیں، آپ محسن نظر آتے ہیں، ہم پہ احسان کریں کہ اس خواب کی تعبیر۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔
حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں او میرے جیل کے رفیقوں ساتھیوں، جو خواب آپ نے تعبیر پوچھی ہے، ابھی کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے، ابھی دسترخوان لگ رہا ہے، کھانے کی تیاری ہو رہی ہے، ابھی میں تعبیر بتلاؤں تو مزہ نہیں آئے گا، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اس کھانے سے پہلے جتنی دیر ہو رہی ہے اس طرح کرو کہ اس تعبیر سے پہلے ایک اہم مسئلہ سن لو۔ ایک اہم مسئلہ ہے اللہ کی حاکمیت والا، یہ کوئی معمولی مسئلہ، یہ انبیاء نے بیان کیا، اللہ کے سچے پیغمبروں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ حاکم کون ہے، حکم کس کا چلتا ہے، آرڈر زمین پہ کس کا چلتا ہے، آسمان پہ کس کا چلتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو تقریر تمہیں میں بتلا رہا ہوں، جو تعبیر تمہیں بتاؤں گا، جو تقریر تمہیں سناؤں گا، اس میں میرا کمال کوئی بھی نہیں ہے، مما علمنی ربی، مجھے یہ سکھانے سمجھانے پڑھانے والا کون ہے؟ یہ میرا رب ہے جس نے مجھے یہ علم دے رکھا ہے۔ کہنے لگے وہ کون سا علم ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، کہتے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ میری تقریر یہ ہے کہ میں نے وہ ملت چھوڑ دی ہے جس ملت کے اندر اللہ پر بندے کا ایمان نہیں ہوتا، بندہ کلمہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، حاکم کسی بادشاہ کو مانتا ہے، حاکم کسی وزیر کو مانتا ہے، حاکم کسی عورت کو مانتا ہے، حاکم کسی عورت کو مانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر بندوں میں عورت بندوں پہ حاکم بن کے آ جائے لن یفلح قوم، ایسی قوم فلاح نہیں پا سکتی، ایسی قوم نجات حاصل نہیں کر سکتی، ایسی قوم کبھی کامرانی حاصل نہیں کر سکتی جنہوں نے اپنی باغ ڈور عورت کے ہاتھ میں دے دی ہو۔ اگر چار دیواری کا نظام عورت کے سپرد کر دیا جائے تو وہ بھی نہیں چلتا ہے، جب تک مرد دخل اندازی نہ کرے تو پورے گھر اور چار دیواری کا نظام اکیلی عورت نہیں چلا سکتی۔ تو ملک چلا سکتی ہے؟ نہیں چلا سکتی ہے۔ اگر نہیں چلا سکتی تو پھر ووٹ کس نے دیا ہے؟ بولو ہم نے ووٹ دیا ہے نا۔ ہم نے ووٹ اسی لیے دیا ہے کہ ہمارا ایمان تھا کہ یہ چلا سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال فرماتے جو بندہ ایسی چیزوں کا انتخاب کرتا ہے وہ کبھی قوم فلاح کامرانی کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتی جو اپنی باغ ڈور کسی عورت کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ عورت کے ہاتھ میں جب باغ ڈور تھی تو سلیمان پیغمبر نے پیغام بھیجا تھا کہ میرے پاس لگے آؤ اور مسلمین سر نیچے کر کے آؤ، اس بادشاہانی عورت کو بھی لے آؤ اور خود بھی آ جاؤ اور میرے سامنے آ جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو بلایا تھا اور وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے حاکم عورت کو بنایا، حاکم زمین پہ اور کوئی نہیں ہے، حکم رب کا چلتا ہے، چلانے والا یا رب کا نبی ہوتا ہے یا وقت کا خلیفہ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، نظام خلافت ہو تو پھر نظام چلتا ہے۔ ایک امیر ہو، امیر بھی اگر کوئی حکم کرے تو نبی علیہ السلام فرماتے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ
خالق اللہ کے امر اور آرڈر کے مخالف اگر تمہارا امیر بھی حکم دے تو اس کی اطاعت، اس کی بات کو ماننا نہیں ہے۔ امیر بھی بات کرے، وقت کا خلیفہ بھی بات کرے، وقت کا حاکم بھی بات کرے تو اس کی بات کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق مانو۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے حکم کے اندر کسی ایک کو بھی شریک کرنے کی گنجائش اللہ نے نہیں رکھی۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمنون باللہ، جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، ہم نے اس ملت کو تو ترک کر دیا، ہم نے اس ملت کو اپنایا جو ملت ابراہیم نے بنائی تھی، یعقوب علیہ السلام نے بنائی، اسحاق علیہ السلام نے بنائی تھی، ہم تو اس ملت کو ماننے اور چلانے والے ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم تو ملت ابراہیم والے ہیں، ملت اسحاق والے ہیں، ملت یعقوب والے ہیں، ہم تو اور کسی ملت پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ کہنے لگے وہ ملت کون سی ہے جس ملت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ کون سا دین ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آگے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، وہ ملت یہ تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کی حاکمیت میں کسی کو شریک کرنے کی گنجائش نہیں۔ اللہ کو ذات میں بھی لا شریک مانو، اللہ کو صفات میں بھی لا شریک مانو، اللہ کو اپنے حاکم ہونے میں لا شریک مانو۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کو حاکم اکیلا ماننا یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے، ہم پر۔ یعنی اگر یہ عقیدہ نصیب ہو جائے، یہ نظریہ نصیب ہو جائے کہ بندہ اللہ کو ذات میں بھی لا شریک مانے، صفات میں بھی لا شریک مانے، اور حاکم علی الاطلاق مطلق حکومت اپنے رب کی تسلیم کرے، بغیر اسباب کے سارا نظام کائنات چلانے والا حاکم اپنے رب کو مانے، تو ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے۔ بھائی یہ فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تب آئے گا کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک بندہ نہ کرے۔ پھر آگے فرماتے ہیں میرے جیل کے رفیقوں، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، او جیل کے ساتھیوں مجھے بتلاؤ کہ ایک حاکم اچھا ہے کہ در در پہ حاکم بنایا جائے، ہر گھر میں حاکم بنایا جائے، ہر ملک کا حاکم مانا جائے، ہر ضلع کا حاکم بنایا جائے، یا اکیلے اللہ کو بنایا جائے؟ بہتر فیصلہ کون سا ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں سے سوال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جن لوگوں نے حاکم اپنے اپنے بنا رکھے ہیں، جن کے حکم پہ مر مٹتے ہیں، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جن کو ہم نے یا تم نے حاکم بنایا ہے وہ صرف نام کے ہیں، کام کا ایک ہے۔
نام کسی نے دے رکھا یہ بڑی سرکار ہے، یہ کھوٹی سرکار ہے، کھوٹی قسمت کو کھری کرنے والی سرکار ہے، یہ داڑھ کا درد ٹھیک کرنے والی سرکار ہے، یہ بیٹا دینے والا، بیٹیاں دینے والا، یہ شفا دینے والا، یہ رزق دینے والا، یہ برکت دینے والا، یہ جتنے نام دنیا میں رکھے گئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے الا اسماءن، ان کا نام تو رکھا پر کام کوئی نہیں ہے۔ کام سارے کس کے؟ کام تو حاکم کرتا ہے، کام تو سارے رب کرتا ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ یہ نام تم نے رکھے، تمہارے باپ دادا نے رکھے، باقی ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے حاکم ہونے پہ رب نے کوئی دلیل اتاری؟ کوئی بندہ کہے کہ یہ نظام ہمارا ٹھیک ہے، اس ٹھیک نظام پہ دلیل کوئی نہیں ہے۔ دلیل ہے تو اس مذہب پہ ہے، ان الحکم الا للہ، دلیل اس مذہب پہ ہے، ان الحکم الا للہ، کہ نہیں حکم چلتا، نہیں آرڈر چلتا، نہیں امر چلتا، نہیں فیصلہ چلتا، نہیں قضا چلتی، نہیں آرڈر چلتا، الا للہ، صرف کس کا؟ یہ تقریر کس نے کی اور کس جگہ پہ؟ جیل کی کوٹھی میں یہ تقریر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ہمارا اللہ تعبدوا الا ایہ، جس کا آرڈر چلتا ہے اس کا پہلا آرڈر ہے کہ عبادت نہیں کرنی، کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کے پیچھے نہیں چلنا، کسی کے سامنے نیاز جبین نہیں جھکانی، کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا، کسی کے سامنے رکوع نہیں کرنا، کسی کے گھٹنے پکڑ کے سر نیچے نہیں کرنا۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کا آرڈر یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ مرتے مر جاؤ، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حاکمیت والا دین ہے کہ جس حاکم نے ہمیں دین بتایا اور جس حاکم نے ہم پہ فضل کیا، یہ اسی کا بتلایا ہوا دین ہے، اسی کا بتلایا ہوا مذہب ہے، اور جو حاکم نے ہمیں دین عطا کیا، ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، عقیدہ بھی وہی مضبوط ہے اور مذہب بھی وہی مضبوط ہے جس عقیدے اور مذہب میں تصور ہو کہ حکم کس کا چلتا ہے؟ بولو، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر جا بجا حاکمیت کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کیا کرو تو آیات پہ ذرا غور بھی کیا کرو، جب غور کرو گے تو انشاءاللہ اللہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ تمہیں پہچانا جائے گا تمہارے سامنے، اور جب ذات و صفات کو پہچان لو گے تو پھر اس کو ماننا آسان ہو جائے گا اور اس پہ یقین کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے، اور اللہ کی جہاں باقی صفات ہیں ان صفات میں سے سب سے بڑی صفت یہ ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کہتے میرے علاوہ کسی کا آرڈر نہ ماننا ہے نہ کسی کے آرڈر پہ چلنا ہے، آرڈر مان کے چلنا ہے تو صرف ایک اللہ کا ماننا ہے جو حاکم ہے اور عادل بھی ہے اور سچا حاکم ہے، جس کی حکومت سچی، جس کا فیصلہ سچا، جس کی عدالت سچی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاة والسلام على سید المرسلین، سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اجمعین برحمتک یا رب۔